ایک سبق موضوع واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص کے بارے میں سرکھا تھا کہ وہ ایک بڑا پڑھا لکھا اور اچھا شخص ہے۔ امام علیہ السلام حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے اس شخص کے پاس خود تشریف لے گئے۔ جب امام علیہ السلام اس کے علاقے میں پہنچے تو وہ لوگوں کے درمیان موجود تھا، بحث و مباحثہ کر رہا تھا۔ امام نے کیا دیکھا کہ وہ ان سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ یہ شخص چل پڑا، امام علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ایک تندوری کی دکان کے قریب پہنچا یہ شخص، وہاں سے 2 روٹیاں چرا لیں۔ امام علیہ السلام حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اتنا اچھا اور پڑھا لکھا شخص چوری کر رہا ہے۔ وہاں سے 2 روٹیاں چرا کے آگے چل پڑا۔ امام علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور جاتے جاتے ایک انار بیچنے والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں سے چپکے سے 2 انار چوری کر لیے۔ امام دیکھتے رہے، مزید حیران و پریشان ہوئے۔ یہ وہاں سے 2 انار چوری کر کے چل پڑا، امام علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یہ چلتا رہا، امام علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ آخرکار یہ شخص وہاں پہنچا کہ جہاں ایک مریض لاجا شخص موجود تھا۔ اس نے وہ 2 روٹیاں 2 انار اس بیمار شخص کو دے دی اور آگے چل پڑا۔ امام علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جیسے وہ شہر سے باہر گیا تو امام علیہ السلام اس کے قریب جا کے پوچھا، اے بندہ خدا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ ایک شخص کی 2 روٹیاں چرا لی، دوسرے کے 2 انار اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لیے۔ اس شخص نے پوچھا، کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اولاد آدم علیہ السلام سے ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس شخص نے کہا، کس خاندان سے تعلق ہے؟ امام نے فرمایا، خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، کہیں آپ جعفر ابن محمد علیہ السلام تو نہیں؟ امام نے فرمایا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہے، مگر آپ علیہ السلام نے اپنے بابا دادا کے علم کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہوتا تو میں نے جو کچھ کیا ہے آپ میری مذمت نہیں بلکہ میری تعریف کرتے۔ امام نے فرمایا کہ میں کس طرح آپ کی تعریف کروں؟ کیا آپ کا فعل قرآن کی روح سے قابل تعریف ہے؟ اس نافہم اور جہل مرکب کا جواب کچھ یوں ہے کہ کہنے لگا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ امام کو کہہ رہا ہے۔ امام نے فرمایا، میں نے تو قرآن پڑھا ہے، شاید تم نے نہیں پڑھا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا کہ نیکی کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 نیکیاں کا ثواب عطا کرتا ہے اور برائی کے بدلے 1 برائی کا۔ واقعاً یہ تو ایسا ہے۔ اب اس شخص کے حساب کتاب پہ توجہ کیجئے۔ یہ کہتے کہ میں نے 2 روٹیاں چرائیں، 2 انار چرائے۔ جب میں نے 2 روٹیاں چرائیں اس کے بدلے میں 2 گناہ مجھے ملے، اور جب میں نے 2 انار چرائے تو مجھے 2 گناہ ملے، ہو گئے میرے 4 گناہ۔ میں نے 2 روٹیاں چرائیں، اس کے بدلے میں مجھے 10 گنا ثواب ملنا چاہیے، یعنی کہ 20 نیکیاں ملنی چاہیے، اور 2 انار چرائے تو اس کے بدلے میں مجھے 20 نیکیاں 10 گنا یعنی کہ زیادہ ملنی چاہیے، 20 نیکیاں ملنی چاہیے۔ میری نیکیاں ہو گئی 40، گناہ ہو گئے 4۔ 40 نیکیوں میں سے اگر 4 گناہ نکال لیں تو پھر بھی میرے حساب میں جو ہے 36 نیکیاں باقی ہیں، لہذا آپ علیہ السلام کو میری تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ مذمت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے جواب دیا، یہ جواب سننے کے قابل ہے۔ امام جعفر نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کتاب خدا سے جاہل ہے، کیا تو نے خداوند عالم کا قرآن نہیں پڑھا؟ اس میں مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، نہ کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے۔